الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ جب آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اس لیے جب کبھی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنی نظریں دوڑاتا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھے تو وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ ہو نہ ہو، اللہ کا کیمرہ فٹ ہے۔ سی سی ٹی وی تو فیل ہو جاتا ہے، نیٹ ورک چلا جاتا ہے، وائر کٹ جاتا ہے، بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں مرصاد بولے تو جیسے شکاری شکار کی جب گھات میں لگا ہوتا ہے اور بالکل ایسے ایک چوک نہیں ہوتی، ذرہ برابر غفلت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح اللہ بندے کی گھات میں بندے کو دیکھ رہا ہے، ایک سیکنڈ ایک پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں۔ تو جب بچے کے دیکھنے پر، کسی کے دیکھنے پر گناہ روکا جا سکتا ہے تو کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا بادشاہ، ساری قدرت، طاقت، پاور کا مالک وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گناہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی میرے پاس نہیں، کوئی میرا گواہ نہیں بنے گا، کوئی میری شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تو آدمی کسی کے ساتھ ہونے پر گناہ سے بچ جاتا ہے کہ یہ لوگوں سے شکایت کر دے گا، یہ گواہ بن جائے گا، تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر آن ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری گناہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کہ میں جو کر رہا ہوں اکیلے میں کر رہا ہوں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، کہ لوگ نہیں جانیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور چوتھی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میری مرضی، میری زندگی، میں جو دل چاہے کروں، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، کوئی میرا کیا کر لے گا۔ آدمی جب باغی ہوتا ہے، گناہوں پر جرات کرتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، تو وہ یہی بولتا ہے بھائی میری زندگی، میری مرضی، ہو آر یو، تم کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ان اخذہ علیم شدید، یاد رکھو تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، ایسے باندھے گا کہ تمہیں ایسے کوئی دوسرا نہیں باندھ سکتا۔ تو کوئی کچھ نہیں کرے گا لیکن اللہ کرے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کرنے کے موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ روک نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ 4 عام طور پر گناہ کرنے کی وجوہات ہیں۔ اگر آدمی قرآن کریم میں ان کے جواب دیکھے تو اس کو مل جائیں گے کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ پکڑنے کے لیے کافی ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔